میں چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. جب عراق میں امریکن آرمی داخل ہو گئی اور عراق میں قبضہ کر لیا تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ 300 کے قریب پی ایچ ڈی سکالرز جو سائنٹسٹ تھے وہ انہوں نے ایلیمینیٹ کر دیے. پہلے بھی نہیں مسلم امہ کو یا پاکستان کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ڈاکٹر قدیر کیسے پیدا ہو گیا, تو دے ڈیسائیڈڈ کہ ہم نے ہر آدمی کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. اس کے لیے وہ مشرف اس کی باقیات استعمال ہوئی. میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں گا. پاکستان میں ابھی جو رپورٹ کمیشن آف مسنگ پرسن نے جمع کرائی سپریم کورٹ میں, اس میں انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ 9000 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں. تو میں ایک عتیق کا ذکر کر رہا ہوں, نیوکلیر سائنٹسٹ ہے, یو ایس سروینگ ان پاکستان. جس دن اس کی شادی تھی پاس سے اس کو اٹھا لیا گیا. اس کی والدہ باقاعدگی سے سپریم کورٹ میں آتی تھی, اس کو پھر دھمکی دی گئی, اس کا ایک اور بیٹا پھر اٹھا لیا گیا. اب 2 بیٹے جانے کے بعد ابھی مجھے پتہ نہیں کہ بوڑھی ماں وہ کدھر چلے گی. وہ پھر سپریم کورٹ نے بھی سننا چھوڑ دیا. بیسک ججمنٹ تھی افتخار چودھری صاحب کی, جس میں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 35 لوگ جو ہے وہ انٹرمنٹ سینٹر سے اٹھائے گئے, اس کے کمانڈنٹ کو بلایا گیا, اس نے کہا جی آرمی اٹھا کر لے گئی ہے. وہ بھی آرڈر انہوں نے جاری کر دیا 2014 میں کہ وہ سارے بندے امیڈیٹلی پیش کیے جائیں, اور ساتھ حکم بھی دیا کہ آرمی تو کسی کو ایف آئی آر کے بغیر اریسٹ بھی نہیں کر سکتی. آج 2023 آ چکا ہے. اطہر من اللہ صاحب نے بھی آرڈر ریپیٹ کیا وہی, لیکن آج تک وہ بندے ریکور نہیں ہوئے. وہ کدھر چلے گئے 35 لوگ؟ وہ عتیق کدھر چلا گیا؟ اس کے علاوہ ایک سجاد انجینئر تھے پیٹرولیم کے اسلام آباد میں. امریکن گورنمنٹ نے کہا جی ہم آپ کو امریکہ میں جاب دیں گے. وہ پاکستان کی کسی پیٹرولیم کمپنی کا سی او بن گیا, پہلا پاکستانی تھا. اور جب اس نے انکار کیا امریکہ جانے سے تو اس کے گھر پہ ریڈ ہوا, اور سجاد اور اس کا بھائی جمشید دونوں کو گھر پہ مار دیا گیا, انکاؤنٹر میں ختم ہو گئے. وہ یہ 2013 کا کیس, ایف آئی آر بھی درج ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد ایک اور صاحب تھے شاہد شہزاد, یہ بھی انجینئر تھا, وابڈا کا. اس کو فرینچ گورنمنٹ نے پی ایچ ڈی کے لیے انویٹیشن دی اور اس کو سلیکٹ کر لیا جو تھرو آؤٹ فرسٹ ڈوینر تھا, اور جانے سے ہفتہ پہلے اس کو لاہور سے اٹھا لیا گیا. اس کا بھی پتہ, اس کے ساتھ جس کو اٹھایا گیا اس نے آ کر کمیشن میں رپورٹ جمع کرائی کہ جی وہ میرے ساتھ اٹھایا گیا تھا, اور اس کو لے گئے کہ مجھے چھوڑ دیا گیا. کمیشن نے 450 لوگوں کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے, ایک آرڈر بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا, ایک بندہ بھی رہا نہیں کیا. اور یہ جتنے لوگ اٹھائے گئے یہ سارے انجینئر, اور زیادہ تر جو انجینئر تھے اور وہ تھے جو پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر تھے, یا ان کو ایڈمیشن باہر ملا تھا کہ وہ جا رہے تھے. ایک لڑکا عمران ہے, وہ سافٹ ویئر انجینئر تھا, وہ مڈل ایسٹ سے واپس آیا, وہاں 4 سال سے نوکری کر رہا تھا, بہن کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے اسلام آباد سے اسے اٹھا لیا گیا. اس میں بھی اطہر من اللہ صاحب نے آرڈر دیا کہ اس کو پیش کریں, نہیں پیش کیا گیا. اس کے علاوہ ایک ساجد محمود انجینئر ہیں, یہ بالکل سر ابھی ریسنٹلی 2 بھائی امریکہ گوانتانامو بے سے رہا ہوئے ہیں, غلام ربانی اور اس کا ایک بھائی. یہ تو 3 دن ہوئے ہیں, آپ نے پریس میں, اور جی انہوں نے کہا جی 20 برس کے بعد انہوں نے ڈکلیئرڈ دیم انوسینٹ, کہ وہ انوسینٹ تھے, ہم رہا کر رہے ہیں. جبکہ یہاں سے جب انہیں بھیجا گیا تو یہاں سے ان کو کہا گیا وہ سہولت کاری ان کے لیے کر رہے تھے, جبکہ ان کے خلاف کوئی ایلیگیشن 20 سال میں بھی ثابت نہیں ہوا. اور ابھی بھی 32 لوگ گوانتانامو بے میں ہیں, وہ کیسے وہاں پر پہنچ گئے سر, کس طرح پہنچائے گئے؟ اور دوسرا واحدی انجینئر بھی, اور میں خود پرسنلی ان لڑکوں کو بھی جانتا ہوں, میں جرسکوئی 14 میں رہتا ہوں, یہاں سے بھی ایک انجینئر تھے, وہ انہوں نے غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ سے کیا, ڈگری لے کر واپس آئے, اور یہاں سے ان کے والدین نے اس کی شادی کی, اور شادی کے بعد اس کو اٹھا لیا گیا. اس کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا. 4 سال تو پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں چلا, بیوی بھی پھر چلی گئی. 4 سال بعد اس نے بڑی ایفرٹس کی, اس بندے اس کے والد کا آرمی سے تعلق تھا, اس کو ریلیز کر دیا گیا, لیکن اس کے لنگس ختم ہو چکے تھے, اور 6 مہینے میں بھی گھر کے اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی. جتنے لوگ, کوئی چند ایک لوگ جو رہا بھی ہوئے. ایک اور انجینئر ہیں ساجد محمود صاحب, اسلام آباد سے اٹھایا گیا, کوئی چارج ہی نہیں. ہم نے ان سارے کیسز میں پوری انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ہائی کورٹ میں فائل کیے کیسز, اور ان بہت سے کیسز میں ہائی کورٹ نے 1 کروڑ روپیہ بھی فائن کیا ڈیفینس ایکٹی پہ, ایک میں 20 لاکھ روپے فائن کیا کہ آپ کے پاس ہیں, آپ ان کو رہا کریں. ایک عمران لڑکا ہے, وہ مڈل ایسٹ سے واپس گھر آیا بہن کی شادی کے لیے, اس کو ابڈکٹ کر کے غائب کر دیا گیا. ابھی ایون پرویز مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں یہ کیٹیگریکلی لکھا کہ صرف ایک کیس میں ہمیں $25 ملین انعام ملا, ایک ہم نے فارن پکڑ کے دیا. اس $25 ملین, یہ صفحہ نمبر 243 ہے یہ کتاب کا, اگر پڑھیے ان کی کتاب میں. ویسے تو انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ آئی ارن ملین آف ڈالر, لیکن میں نے ریٹ دائر کی کہ یہ بتایا جائے اس کا کون کون ریسیپینٹ تھا, کس کس کو یہ پیسہ ملا. اس کے بعد ایک روٹین بن گئی, امریکن یوز ٹو پے دیم $5,000, جو بھی یہ بندہ پکڑتے یہ ساتھ لکھ دیتے فیسیلیٹیٹر ہے, اور بھیج دیتے ان کے پاس. بھائی آپ نے ڈیو پروسیس آف لا ہے, میرے پہ ایک الزام ہے, مجھے کورٹ میں پیش کریں اور ثبوت دیں, اور اس کے بعد ادھر مرضی کریں. لیکن آپ کس طرح ایک پاکستانی انجینئر کو آپ نے بھیجا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پاکستان سے جتنے انجینئر ہائیلی کوالیفائڈ لوگ تھے وہ پاکستانی چھوڑ کے چلے گئے. آج آپ کینیڈا میں بیٹھے ہیں, آپ کینیڈا سے چیک کریں, آپ سیکنڈینیوین کنٹری میں چیک کریں, وہ لوگ بیچارے وہاں مالی کا کام کر رہے ہیں, وہ انجینئر تھے پاکستان میں, صرف جان بچانے کے لیے نکلے کہ یہاں سے پکڑے جائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا. میں ایک ڈاکٹر کی بات کرتا ہوں, ڈاکٹر بشیر الدین محمود, یہی آپ نیٹ پہ چیک کیجیے, آپ پاکستان کے یہ ریناؤنڈ انجینئر ہیں, ہمارا گروڈ پروجیکٹ کے یہ ڈائریکٹر تھے, اور پاکستان کا پہلا انڈیجینئس جو ریئیکٹر تھا وہ انہیں اسٹیبلش کیا. ان کو بھٹو صاحب نے اپنے زمانے میں 1 لاکھ روپے انعام دیا, کیونکہ انہیں ہیوی واٹر ٹیسٹ کرنے کا آلہ بنایا تھا. یہ جب ریٹائر ہو گئے ان کو اٹھا لیا گیا, اور ان کی والدہ اسلام لاہور ہائی کورٹ میں آئی, اور کسی نے مانا ہی نہیں ہمارے پاس ہیں. اور وہاں انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی ماؤں سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو انجینئر نہ بنانا, سائنسدان بھی نہ بنانا, وگرنہ تمہارے بچوں کو اٹھا لیا جائے گا, لاپتہ کر. مجھے آج تک اس کی اسٹیٹمنٹ یاد ہے. بشیر الدین محمود صاحب کو پھر امریکن کے حوالے کیا گیا,
40 दिन तक वो उनकी कस्टडी पाकिस्तान में रहे, उनको इंटरोगेशन का यहाँ सेंटर बना कर दिया गया, और 40 दिनों के बाद अमेरिकन ने लिख दिया कि ही इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी एक्टिविटी। मैं उनसे खुद मिला रिहाई के बाद, और उसके बाद यूएनओ ने उनका नाम टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया, वो रिहा हो गए। उन्होंने कहा कोई चार्ज नहीं। पहली बात है, वाई यू हैंडेड ओवर द पाकिस्तानी इंजीनियर ऑफ द टॉप क्लास बंदे को आपने किस कैपेसिटी में उनके हवाले किया? उनकी आंखों में आंसू थे, उन्होंने कहा मैंने अपनी जिंदगी दे दी है पाकिस्तान को और हमारे साथ ये सलूक किया गया। मैं मिल चुका हूँ जाती तौर पर उनसे। सवाल ये क्यों करेंगे, हम क्यों करेंगे? सर जब उन्होंने एक दफा $25,000 हमें दे, $25 मिलियन दे दिया ना, उसके बाद उन्होंने एक लाइन लगा ली, उन्होंने कहा जी जो भी हाईली क्वालिफाइड बंदा है, क्योंकि वो CIA सबको मॉनिटर कर रही थी यूनिवर्सिटी में। हमारे पास कुछ मिडिल ईस्ट के लड़के थे जो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री में वो कर रहे थे MSc, उनको वहां से उठाया गया, जिसका नतीजा निकला कराची यूनिवर्सिटी में हंगामे हुए। आई वाज इन कराची एट दैट टाइम, तो कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उठा लिए गए। फिर फियर क्रिएट करने के लिए इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी जो थी, यहाँ लड़कों ने मुजाहरे किए, उनको उठाया गया, वो आज भी लापता है वो लड़के। आई फॉलोड दोस केसेस बिकॉज आई वाज इन द आर्मी। एक फियर, दो पर्पस थे, एक तो डॉलर कमाने, आप लिख कर दे दें कि ही इज फैसिलिटेटर, और उसके बाद वो $5,000 आपको नकद इनाम दे देते थे कि ये ले जाएं। एक पाकिस्तानी रिहा होके आया, उसने बयान दिया बड़ा जबरदस्त, उसने कहा जी मुझे यहाँ से उठाकर बगराम ले गए, और वो मेजर साहब जो मुझे उठाकर ले गए थे, उनने वहां मुझे अमेरिकियों के हवाले किया। अमेरिकियों ने मेरे चेहरे से नकाब उतारा, तो मैंने मेजर साहब को देख लिया, तो उनके हवाले करते हुए मेजर साहब ने कहा अच्छा जनाब फी अमान अल्लाह।